شروع کرو، وہاں سے زمزم کا پانی نکلے گا۔ تو 4 دن مسلسل خواب گرتا رہا۔ اللہ رب العالمین زمین کی نشاندہی کرتے رہیں، یہاں پر ٹکام کو لگاؤ، یہاں سے پانی نکلے گا۔ جب کھودنا شروع کیا تو مکۃ المکرمہ کے لوگوں نے اختلاف کیا، عبد المطلب آپ جہاں کرید رہے ہو، جہاں کھود رہے ہو، وہ پتھریلی زمین ہے، وہاں سے کہاں پانی نکلنے والا ہے؟ لیکن آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر کھودنا شروع کر دیا اور منت مانگی، یا اللہ آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیے تو میں ایک بیٹے کو آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان، اس زمین کو کھودتے رہے، ایک وقت آیا کہ چٹان پر ٹکام لگا، اور جیسی چٹان پر ٹکام لگا چٹان پھٹی اور زمزم کا پانی فواروں کی شکل میں اوپر نکل آیا۔ جو مکہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے تھے، آج اللہ نے پانی کا انتظام کیا کہ سارے مکہ کے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں ظاہر ہوگی اور سب کی پیشانی چمکنے لگی کہ آج ہمارے سردار نے پانی کو تلاش کر لیا ہے۔ تب سے لے کر آپ تک اور قیامت تک زمزم کا پانی نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جو اللہ نے ایک پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اس زمزم کے پانی کو نکالا تھا، اور اماں ہاجرہ کی قربانیوں کی بنیاد پر وہ پانی شاید کبھی ختم ہو سکتا ہو۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، زمزم کا پانی نکل گیا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو ہمارے محبوب سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ہم سب کے سروں کے تاج، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، باپ کی طرح چال و ڈھال، زبان میں سچائی، آنکھوں میں حجاب، چہرے پر غضب کا نور، اور ادھر منت مانگی تھی کہ اللہ 10 بیٹے دیجئے، ایک بیٹا آپ کے نام پر ذبح کروں گا۔ عرب کے لوگ منت مانگتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی جانتے ہیں، اللہ نے وہ صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے۔ 10 بیٹوں کا نام ڈالا گیا، قرآن اندازی کی جائے کس کا نام نکلتا ہے تو 10 بیٹوں کے اندر نام نکلا ہے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ کی پھوپھیاں اور بہنیں واویلا مچانا شروع کر دی کہ بھیا، ابا حضور، ہم جو ہیں عبداللہ کی قربانی سے آپ کو روکیں گے۔ ہم عبداللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، عبداللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ انتہائی باکمال نوجوان ہیں، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، مکۃ المکرمہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت یہ قربانی مت دیجئے، دیت دیجئے، جان کے بدلے میں مال عطا فرمائیے اللہ کے نام پر، جو شریعت میں جائز ہے۔ دیت اس زمانے کے اندر ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہوا کرتی تھی۔ اگر ایک آدمی کو بچانا ہے تو 10 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا پڑیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک چیٹ میں اللہ کے نبی کا نام ڈالا اور ایک میں اونٹوں کا نام ڈالا۔ قرآن اندازی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا نام نکلا۔ 10 اونٹ کا اور قرآن اندازی کی جائیں، قرآن اندازی ہوئی تو پھر آپ کے والد محترم کا نام نکلا 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 10 مرتبہ آپ کے والد محترم کا نام نکلا ہے۔ 10 مرتبہ، پھر 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام نکلا ہے، تو آپ کے والد محترم کے بدلے دیت 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربانی دینا پڑی ہے والد محترم اور دادا جان عبد المطلب کو۔
اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور کہا اے دو ذبیح کے بیٹے، اے دو ذبیح کے بیٹے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کیسا کہہ رہا؟ حضور نے کہا میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے والد محترم، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ قربانی عبد المطلب ابھی 18 سال کے جوان ہوئے تو آپ کے والد محترم عبد المطلب نے دل میں سوچا بچہ بڑا حسین، با کمال اور با جمال ہے، اور مکہ کے سارے لوگ بچے کی تعریف کرتے ہیں، چلو جلد ہی بچے کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک خاتون تھی فاطمہ نام کی، جو توریت بھی جانتی تھی اور انجیل بھی جانتی تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ تم ایک کام کرو، 100 اونٹ مجھ سے لے لو، 100 اونٹ مجھ سے لے لو، لیکن تم میری خواہش کو پوری کر دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں ایسا نوجوان نہیں ہوں جس کے کردار پر کوئی دھبا لگ سکے، میں اس خاندان سے ہوں جس کے خاندان میں اب تک ایک بھی زانی نہیں گزرا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے لے کر اوپر تک جتنی میری نسلیں گزری ہیں، میری نسلوں کے اندر کوئی زانی پیدا نہیں ہوا ہے۔ زانی تو چھوڑیے، آپ کے نسلوں کے اندر کوئی ناشکرا پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نسل کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا باکمال بنایا کہ آپ کے نسل میں کوئی ناشکرا نہیں گزرا ہے۔ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو ملنے آئے، دروازہ بجایا، بہو بیگم پہچانتے نہیں تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہا کرتے تھے اور اسماعیل مکۃ المکرمہ کے اندر قبیلہ بنو جرہم کے لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ تشریف لائیں، دروازہ بجایا، کہا کون؟ کہا بیٹے میں ایک بزرگ آدمی ہوں، دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھولا، بیٹا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی بیوی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو لگتی ہیں، پتہ نہیں سسر جی ہیں، تو یہ کہا کیا کہیں، کیسا کہیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، بڑی پریشانی میں وقت گزر رہا ہے۔ ناشکری کے الفاظ کہنا شروع کر دیے، ناشکری کے الفاظ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تمہیں تو کھانا ملتا نہیں ہے، ٹائم پر تم ناشکری کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہارے شوہر آنے کے بعد اتنا کہنا ایک شخص ملک شام سے آیا تھا، ایسا ایسا چہرہ تھا، اس نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، یہ ناشکری ہے۔ شام میں تشریف لائیں، بیوی نے پوری حقیقت بتلائی تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے یہ میرے والد محترم تھے، گھر کی چوکھٹ بدل لو یعنی بیوی کو طلاق دے دو، یہ ناشکری ہے، اور ناشکروں کے اندر اللہ نبیوں کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ دوسری بیوی سے نکاح کیا، طلاق دے دیا، اور کچھ مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم تشریف لائیں، کہا کون؟ کہا بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، بیٹا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ کہ ابا حضور بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، کھاتے تو شکر نہیں تو صبر کر لیتے ہیں، کھاتے تو شکر نہیں تو صبر کر لیتے۔ کا بیٹا جب اسماعیل گھر پر آئے تو کہنا ملک شام سے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا تمہارے گھر کے چوکٹ بہت اچھی، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی نسل، حضرت اسماعیل کے نسل سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ کی اوپری نسل میں زانی تو کیا ناشکرہ بھی کوئی گزرا نہیں ہی ہے۔ اتنی پاکیزہ نسل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو فاطمہ نامی خاتون نے کہا عبداللہ 100 اونٹ لے لو، میری پوری جائیداد لے لو، مال لے لو، لیکن میری خواہش کو پوری کرو۔ عبداللہ نے کہا میں بد کردار انسان نہیں ہوں۔ بہرحال مدینہ منورہ گئے، وہاں جانے کے بعد قبیلہ بنو زہرہ کی خاتون، پاک باز خاتون، نیک خاتون، جن کو ساری دنیا حضرت آمینہ کے نام سے جانتی ہے، جو ہمارے محبوب اور محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ قبیلہ بنو زہرہ سے ان کا تعلق ہے۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ عبداللہ کی عمر 18 سال، اللہ کے نبی کی ماں کی عمر 16 سال۔
16 سال میں نکاح ہوا حضرت آمینہ کا حضرت عبداللہ کے ساتھ 18 سال کی عمر، دونوں کا نکاح ہوا۔ جب مکہ پاک واپس تشریف لائے تو پھر فاطمہ نامی خاتون سے ملاقات ہوئی، تو فاطمہ نامی خاتون نے کہا میں بد کردار نہیں ہوں، میں تورات کو جانتی ہوں، انجیل کو پڑھتی ہوں، اللہ کو مانتی ہوں، میں نے تمہارے پیشانی پر نور نبوت کو چمکتا ہوا دیکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ نور نبوت میرے پیٹ میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ نبی آخر الزماں کو میرے بدن سے پیدا فرمائے۔